बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 1 नवंबर है, हफ्ते का दिन है, और आज के व्लॉग का आगाज़ मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से करना चाहता हूँ जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के पहाड़ों के ऊपर जंग के हवाले से पेशिनगोई की थी। सैयदुल अंबिया ने जिस तबाहकुन जंग की पेशगोई की थी उसकी तरफ, उसके आगाज की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अन करीब दरियाए फुरात से सोने के पहाड़ नमूदार होंगे। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल पड़ेंगे, और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे अगर हमने इसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग इसे ले आएंगे। आपने फरमाया फिर उस खजाने को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे। ये किताबुल फतन के अंदर ये हदीस जो है वो मौजूद है। अब ये जो हदीस मैंने आपके सामने रखी है, अब जो आपने थंबनेल देखा, आपने इसके साथ इसको रिलेट करना है, क्योंकि अभी फलस्तीन का तनाजा हल नहीं हुआ कि वही पहाड़ का मामला, वही सोने का मामला, वही सोने के ऊपर लड़ाई जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। और बाकायदा तौर पर जिस तरह से इसराइल की जानिब से पहले फलस्तीन, फिर लेबनान, फिर सीरिया के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई और एक से बढ़कर एक हमले किए गए, अब बाकायदा तौर पर सोने के ज़खायर पर कब्जे का प्लान, तसल्लुत जमाने का प्लान, अपनी तहवील में लेने का प्लान, ये सारे का सारा मंसूबा जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। और बाकायदा तुर्क और इसराइल के दरमियान, तुर्की और इसराइल के दरमियान तेल सोने के ज़खायर पर एक नई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, क्योंकि इसको लेकर बाकायदा तौर पर एक तहलका खेज रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। और इसमें तुर्की और इसराइल सिर्फ आमने सामने नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया, फिर कतर, ये वो ममालिक हैं जो कि बाकायदा तौर पर इस जंग का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दरियाए फुरात के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से इसराइल पेशकदमी कर रहा है और मुख्तलिफ इलाके अपनी तहवील में लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसका प्लान ना सिर्फ फलस्तीन को लेकर है बल्कि सीरिया को लेकर, लेबनान को लेकर, उर्दन को लेकर, ये मुकम्मल तौर पर अपना इनके ऊपर तसल्लुत जमाना, ताकि वो जो मामलात इस हद तक जा रहे हैं और वो जो इसका तसल्लुत है वो मिडल ईस्ट के ऊपर बरकरार रहे और उसकी मर्जी से वहां पर जो कुछ भी चेंजेस हैं, जो कुछ भी फैसले हैं, वो उसकी मर्जी से हों। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप गजा की देख लें। गजा के ऊपर मैंने डिटेल्ड व्लॉग किया था कि गजा के ऊपर जो तसल्लुत है वो क्यों जमाया जा रहा है। उसके पीछे भी बिलखसूस वही रीजन है जो गैस और तेल के ज़खायर हैं, क्योंकि वहां पर उनका तसल्लुत होगा। ऊपर से दरिया फुरात के हवाले से सीरिया के अंदर जिस तरह से कई इलाके जो इजरायली फौजें हैं वो दमिश्क के करीब तक पहुंच चुकी हैं, कई इलाकों के ऊपर तसल्लुत जमाते हुए, वो तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अभी जो एक तहलका खेज रिपोर्ट जारी की गई उसने सबको हिला कर रख दिया है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी भरपूर सपोर्ट की जरूरत है। मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन इस वक्त चैनल की रीच मुकम्मल तौर पर डेड हो चुकी है, लोगों तक व्लॉग्स पहुंच नहीं पा रहे। पहले 2 चैनल्स बैन हो चुके हैं, आपको मालूम है, और ये तीसरा चैनल इसकी तो अब लोगों तक जो है वो रीच नहीं हो पा रही। आपसे गुजारिश है कि आपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त सोने के ज़खायर, तेल गैस के ज़खायर, उनके ऊपर अपना तसल्लुत जमाने के हवाले से जो एक नई लड़ाई छिड़ रही है, इसको लेकर जो द क्रैडल है उसकी जानिब से एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो शाया की गई है, जिसमें वो तमाम तर अहवाल जो एक तारीख को लेकर इनके साथ वाबस्ता है वो बताए गए हैं। अभी उन्होंने लिखा कि शाम के साबिक सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद से शाम के अंदर इजरायली दर अंदाजी में मुसलसल इजाफा हुआ है और तल अबीब अब स्ट्रेटेजिक बुलंद मकामात पर कंट्रोल करता है, बशमूल जबलुल शेख यानी माउंट हरमोन, जो 2814 मीटर बुलंद है, और शाम, इराक, उर्दन, लेबनान और जो फलस्तीन है उसको वहां से वो देखता है। इस सहूलत से इसराइल जबराल्टर से शाम तक फैली फिजाई सरगर्मियों की निगरानी कर सकता है। ये सलाहियत जदीद निगरानी के निज़ाम के जरिए बढ़ाई गई है और कुनैत्रा गवर्नरी में इसराइल ने तकरीबन पूरे इलाके में
خود کو اس نے وہاں پر موجود رکھا ہوا ہے، وہاں پر اس علاقے کو گھیرا ہوا ہے، متعدد چوکیاں، کلا بند پوزیشنیں قائم کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کی افواج دمشق کے دیہی علاقوں میں پیش قدمی کر چکی ہیں اور تحلیل شدہ جو 78ویں بریگیڈ تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ کنیترا کے سے تقریباً صرف 5 کلومیٹر اور وسطی دمشق سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسرائیل کی پوزیشنز اب لبنانی قصبے یامر کے مقابلے میں رخلا تک پھیلی ہوئی ہیں، اور رخلا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو 1500 میٹر بلند ہے اور دمشق کو بالبک اور بیروت سے ملانے والی جو 3 اہم ترین سڑکیں ہیں ان کے ساتھ لبنان کی وادی بیکا کو بھی دیکھتا ہے، اور مسناک کراسنگ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دمشق اور بیروت کے درمیان یہ مرکزی سڑک ہے، لیکن یہاں مزید جو مشرق میں سویدا کا صوبہ ہے مؤثر طریقے سے دمشق کے اختیار سے اب وہ نکل چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق اب اسرائیل کی طرف سے دروز کمیونٹی کے اعلان کردہ تحفظ کے بعد اب یہ آپ سنیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں پر جو دروز کمیونٹی ہے وہ اپنی فوج میں بھرتی کی گئی اور 3000 کے قریب فوجی جو ہے وہ وہاں پر ان کے لیے کام کریں گے۔ اب جس کا اعادہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو اور دیگر حکام نے کیا، مقامی دھڑوں نے متحد کمانڈ کے تحت 3000 مضبوط نیشنل گارڈ تشکیل دیے ہیں، مطلب اس کو نام دیا گیا نیشنل گارڈ کا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جس کی مبینہ طور پر براہ راست اسرائیل کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی جاتی ہے۔ اگرچہ ان علاقائی فوائد پر اکثر سیکورٹی لینس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن ان کی مضمرات میدان جنگ سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ جغرافیہ پر اسرائیل کا کنٹرول تیزی سے وسائل پر یہ آپ بات سمجھنے کی ہے، وسائل پر کنٹرول کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر پانی اور گیس، دو اجناس جو لیونٹ میں طاقت اور بقا کی وضاحت کرتی ہیں۔ پانی اور گیس نمبر 1، اور پھر آگے آپ جا کے سنیں گے جو سونے کے ذخائر وہ، کیونکہ بجلی کے آلات کے طور پر جو گیس ہے وہ تل ابیب کی حالیہ پیش رفت نے جنوبی شام کو ایک تھیٹر کے اندر تبدیل کر دیا ہے، جہاں وسائل کی مسابقت علاقائی سیاست کو نئی شکل دے رہی ہے۔ فوجی تجاوزات کے علاوہ اسرائیل کی خواہش یرموک پر غلبہ حاصل کرنے میں مثمر ہے، اور ایک ضروری آبی ذخائر جو شام، اردن اور فلسطین کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کے موجودہ واٹر گرڈ میں اس کا انضمام گلیلی سے صحرا تک پھیلا ہوا ہے، اور اسرائیل کی ہائیڈرو ہیجمنی کی نمایاں توسیع کا نشان بھی ہے، مطلب وہ اپنی ہیجمنی، اپنا مکمل طور پر کنٹرول جو پانی کے اوپر ہے وہ بھی جمانا چاہتے ہیں۔ پھر بھی پانی کہانی کا ایک صرف حصہ ہے، جنوبی شام بھی توانائی کے عزائم کے سنگم پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل طویل عرصے سے مجوزہ قطر ٹرکی گیس پائپ لائن کے مستقبل کے کسی بھی راستے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے جو شام سے یورپ جاتے ہوئے گزرے گا۔ ایک ایسا متبادل جو اسرائیل کی ایسٹ میڈ گیس جو ہے وہ یہاں پر ایکسپورٹ کوریڈور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے جنوبی شام پانی اور گیس کے منصوبوں کے درمیان رابطے کے ایک نقطے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تل ابیب سپلائرز کو جیو اسٹریٹجک لیوریج کے طور پر اجارہ داری بنانا چاہتا ہے، جو اسے لیونٹ میں توانائی اور خود مختاری کو دوبارہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو سونے کے ذخائر، تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر، اس کے اوپر جو اپنا تسلط جمانے کے لیے وہ قطر کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ ترکی کے ساتھ بھی، کیونکہ ٹرکی وہاں پر اپنی فوجیں اتارے ہوئے ہیں، اور اب دونوں فوجیں اسرائیل اور ٹرکی وہ آمنے سامنے یہاں پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور قطری ٹرک پائپ لائن اور جو اسرائیل کی جوابی حرکت ہے اس کو لے کر اب قطری ٹرکی گیس پائپ لائن اصل میں 2009 کے اندر تصور کی گئی تھی۔ اس کا مقصد قطری گیس کو سعودی عرب، اردن اور شام کے راستے ترکی اور آگے یورپ تک پہنچانا تھا۔ تب دمشق نے ماسکو کے مسابقتی مفادات کا ساتھ دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا، لیکن یورپی یونین کی جانب سے 2027 تک روسی گیس پر انحصار ختم کرنے کی منصوبہ بندی کے ساتھ اس خیال نے دوبارہ توجہ حاصل کی، اور خاص طور پر شام کی مرکزی حکومت کے خاتمے کے بعد دسمبر 2024 کو دمشق کے سقوط کے ایک دن بعد ترکی کے وزیر توانائی الپ ارسلان باراکٹر نے یہاں پر عوامی طور پر تجویز پیش کی کہ اگر شام اپنی علاقائی سالمیت اور استحکام حاصل کر لیتا ہے تو اس منصوبے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ پائپ لائن محفوظ ہونی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ایسا ہے تو بہت سے منصوبے لاگو ہونے کے منتظر ہیں۔ اسرائیل اگرچہ پائپ لائن میں شریک نہیں ہے، لیکن اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور پچھلی دہائی کے جو دوران اس نے اپنی حکمت عملی کے مرکز پہ لیوتھین اور
مستمر فیلڈ جو گیس ہے اس کے ذخائر اور اس کے ساتھ یورپ کو توانائی برآمد کنندہ کے طور پر پوزیشن حاصل کی۔ قبرص اور یونان کے لیے ایسٹ میڈ پائپ لائن کے ذریعے اور مصر کو مائع بنانے اور دوبارہ برآمد کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنے علاقائی کردار کو سیمنٹ کرنے کے لیے ایک توانائی کا فن تعمیر جو ہے وہ بھی بنایا۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی تھنک ٹینکس ہیں بشمول بیگن، سادات سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تجزیوں میں خبردار کیا گیا کہ قطر ترکی پائپ لائن یورپ کو سستی گیس فراہم کر کے اسرائیل کے منصوبوں کا براہ راست مقابلہ کرے گی اور ترکی کو توانائی کے ایک اہم گیٹ وے میں تبدیل کرنے سے خطے کے اہم مرکز کے طور پر کام کرنے کے تل ابیب کے عزائم کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو یہ جس کی وجہ سے وہ اب تقریباً فوجیں وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ شام کے اندر دروز کمیونٹی کو ایکٹیو کرتے ہوئے، نیشنل گارڈ کی فوج تشکیل دیتے ہوئے ان کو فوجی طور پر مکمل طور پر مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں اور وہ وہاں پر اسرائیل کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر جو دمشق سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے تک ان کی فوجیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ ایک نئی لڑائی جو ہے وہاں پر چھڑ چکی ہے اور اب باقاعدہ طور پر یہی تیل، گیس، سونا، یہ وہ ذخائر ہے جس کو لے کر باقاعدہ طور پر اب جو ٹرکی ہے وہ اپنی فوجیں تو اس کی تو وہاں پر موجود ہیں، اس نے اردن کے اندر اپنی فوجیں بھیج دی ہیں، شام کے اندر بھیج دی ہیں، نیا اسلحہ بھیج رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکش منٹ میڈیا نے بتایا کہ سیرین سولجرز ٹریننگ ایٹ ٹرکش آرمی فیسلٹیز 49 ول اٹینڈ ٹرکیز ملٹری اکیڈمیز۔ منسٹری نے کنفرم کیا کہ ان کی فوجوں کو تیار کر کے واپس جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اور سیرینز ٹو یوز ٹرکش ملٹری بیرکس اٹینڈ ملٹری اکیڈمیز ٹرکش منسٹری سیز، مطلب وہ ان کو تیار کریں گے اور ان کی فوج کو تیار کریں گے اور تیار کرنے کے بعد وہاں پر بھیجیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح سے بیریکٹر کیزیلما PT-5 جو سکسیسفلی کمپلیٹڈ دا ایرو ڈائنامک سسٹم ٹیسٹ ود آفٹر برنر ٹیک آف، مطلب انہوں نے نئے ڈرونز، نئے جہاز، نئے ایمونیشن جو بنانا جس طرح سے تیزی کے ساتھ ٹرکی نے بھی شروع کیے ہیں، یہ بھی ایک ان کے لیے بہت مشکل کا باعث بنا ہوا۔ جس طرح سے ابھی جو ان کے پاس جو انگلینڈ ہے، UK ہے، وہ ٹرکی کو وہ مثال دینے جا رہا ہے جو تقریباً 200 جو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور 200 کلومیٹر یہ ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ ان کی حدود میں داخل ہوئے بغیر ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک اور وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات ہیں کہ کیسے دوبارہ سے ایک نئی جنگ، ایک خطرناک پہلو جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، جو کہ سونے کے، تیل کے، گیس کے ذخائر کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔